بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 50 ہے، جس کا عنوان ہے باب لا یکفی مجرد التلفظ بالشہادتین۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا عمر بن یونس الحنفی قال حدثنا عکرمۃ بن عمار قال حدثني ابو کثیر قال حدثني ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فابطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به حتى أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجا والربيع الجدول فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال اذهب بنا علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر رضي الله عنه فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه بشرته بالجنة قال فضرب عمر رضي الله عنه بيده بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر رضي الله عنه وإذا هو على إثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي قال ارجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنا عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلهم۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے، ان کو دیکھ لیں پھر ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی لوگوں میں بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور تشریف لے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں بہت دیر کر دی، تو ہمیں خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں دشمن آپ علیہ السلام کو تنہا پا کر نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ لوگ گھبراہٹ میں اٹھ کھڑے ہوئے، میں سب سے پہلے گھبرایا تھا، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ میں بنو نجار کے انصار کے ایک باغ تک جا پہنچا اور اس کے چاروں اطراف گھوما کہ کہیں دروازہ مل جائے، لیکن دروازہ نہ ملا۔ اچانک دیکھا کہ ایک پانی کی نالی باغ کے باہر کے کنویں سے باغ کے اندر تک جا رہی ہے۔ پس میں سمٹ کر اس نالی کے راستے سے باغ میں داخل ہو گیا جیسا کہ لومڑی سمٹتی ہے۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس ہمارے پاس آنے میں بہت دیر کر دی، تو ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ آپ کو ہمارے بغیر دشمن نقصان نہ پہنچا دیں، لہذا ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی تو میں اس باغ تک پہنچا اور پھر نالی کی راہ سے لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر گھس گیا اور میرے پیچھے یہ سب لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور اپنے دونوں جوتے مبارک عطا فرمائے اور کہا کہ میرے ان دونوں جوتوں کو لے جاؤ اور اس باغ سے باہر جس بھی ایسے شخص سے ملو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی کامل یقین کے ساتھ دیتا ہو
اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو سب سے پہلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملا۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ہیں، مجھے یہ جوتے دے کر آپ علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ میں جس بھی ایسے شخص سے ملوں جو لا الہ الا اللہ کی گواہی اطمینان قلب کے ساتھ دیتا ہو، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر اتنے زور سے مارا کہ میں کولوں کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا ابو ہریرہ واپس لوٹو۔ میں واپس آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور فریاد کر کے رونے ہی والا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہیں وہ بات بتلائی جسے بتانے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ انہوں نے میرے سینے پر اتنے زور سے مارا کہ میں کولوں کے بل گر پڑا اور کہا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہارے اس فعل کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالین مبارک دے کر بھیجا تھا کہ جس بھی ایسے شخص سے ملو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دل کے یقین کے ساتھ دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجئے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس پر تکیہ کر لیں گے، لہذا آپ انہیں اعمال میں لگے رہنے دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا انہیں عمل پر لگے رہنے دو۔ یہ اس حدیث پاک کی سند ہے۔ سب سے پہلے ہم سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس سند کے رجال 5 ہیں۔ حضرت زہیر بن حرب جن کی کنیت ہے ابو خیثمہ النسائی، بغداد کے رہنے والے تھے، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں عمر بن یونس الحنفی، عمر بن یونس بن قاسم الحنفی، ابو حفص ان کی کنیت ہے اور یہ بھی ثقۃ، اور ان کے اساتذہ کرام کا یہ تذکرہ ہے۔ تیسرے راوی ہے عکرمہ بن عمار العجلی اور ان کی کنیت ہے ابو عمار الیمامی، بصری الاصل تھے، صدوق۔ چوتھے راوی ہیں ابو کثیر السحیمی، ان کا نام تھا یزید بن عبد الرحمن الضریر، اور بعض کہتے ہیں کہ یزید بن عبداللہ بن عزینہ، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا ثقۃ۔ اور پانچویں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الصحابی الشہیر، مشہور صحابی۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اول سے لے کر آخر تک تحدیث کا تسلسل ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی اس میں یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، وہ اس کے راوی ہیں جو سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ہم حدیث پاک کے الفاظ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر، نفر کہتے ہیں جماعت کو۔ آگے فرمایا کہ من بین اظہرنا، یہ اظہرنا لفظ زائد ہے، تاکید کی غرض سے لایا گیا ہے۔ اصل عبارت یہ ہوگی من بیننا، تاکید کے لیے اظہرنا کا اضافہ کیا گیا۔ وخشینا ان یقتطع، اقتطاع مصیبت میں گرفتار ہونے کو کہتے ہیں، خواہ دشمن کے ہاتھ قید ہو کر ہو یا اور کسی طرح۔ اور دوننا یعنی ہم سے دور اور علیحدہ ہو کر، یعنی کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ وفزعنا یعنی ہم گھبرا اٹھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس درجہ خیال رہتا تھا اور آپ کی حفاظت کے لیے ہر صحابی کس قدر مستعد رہا کرتا تھا۔ حتی اتیت حائطا، حائط وہ باغ جس میں 4 دیواری ہو، من بئر خارجہ، اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، من بئر خارجۃ یعنی بئر موصوف ہے اور خارجۃ صفت، اس کو اضافت کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے من بئر خارجۃ، تو پھر یہ خارجہ اس شخص کا نام ہوگا جس نے کنواں کھودا ہے اور اسی کی طرف اضافت ہوگی یعنی خارجہ کے کنویں سے۔ الربیع الجدول، جدول بفتح الجیم ہے، یہ چھوٹی نہر یا نالی کو کہتے ہیں جس کو عام طور پر ہمارے ہاں کھال کہا جاتا ہے۔ ربی کی جمع آتی ہے اربیاء، جیسے کہ نبی کی جمع آتی ہے انبیاء۔ فاحتفظت یہ احتفاظ سے ہے بمعنی سمٹنا، سکڑنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، یہ استفہام کا موقع ہے، اصل میں یوں تھا اانت ابو ہریرہ، اور تعجب کے لیے ہے چونکہ باغ کے دروازے بند تھے، اس لیے ان کی آمد پر آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کس طرح آ گئے۔
اور استفहाम को अपने हकीकी माना पर भी रखा जा सकता है। और शुरू में ना पहचानने की वजह यह होगी कि नुज़ूल वही की वजह से आप अलैहिस्सलाम आलम बाला की तरफ मुतवज्जे थे, इसलिए अव्वल वहले में आप इनको पहचान न सके। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं वहाउलाई अन्नास वराई, यानी मेरे पीछे दूसरे लोग भी आपकी तलाश में आ रहे हैं, मैं सबके आगे था इसलिए आपकी खिदमत में पहुंचा। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हब बिना अलैया हातैन, हजरत अबू हुरैरा को जूते हवाला करना एक सनद थी ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आ रहे हैं और जो बात नकल करेंगे इसको हदीस रसूल बावर करने में लोगों को तअम्मुल ना हो। अगरचे इसके बगैर भी लोगों को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात पर इत्मीनान था, मगर अलामत के बाद चीज औकाफिन नफ्स हो जाती है। इस हदीस पाक में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। तो इस पर वही एतराज होता है कि इस रिवायत का तकादा यह है कि मासियत का ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता, हालांकि किताबुल्लाह और अहादीस रसूल में बहुत सी जगहों में मोमिन आसी का जहन्नमी होना बसराहत मौजूद है। तो इसका जवाब यह है कि इस किस्म की हदीसों को अपने अमूम पर ही बाकी रखा जाए और इसको इर्तिफाई मवाने के साथ मुक़य्यद कर दिया जाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अपना पूरा असर उसी वक़्त दिखाएगा जबकि इसको मुखालिफ चीज़ों से बचाया जाए, और जब इसमें इसके मुखालिफ मासियत की आमेजिश होगी तो फिर इसका असर मुकम्मल जाहिर नहीं होगा। इसको बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए जैसे कोई माहिर तबीब अलग अलग दवाओं की अलग अलग खासियत बतलाए कि फलां दवा का मिजाज गर्म है और फलां का सर्द है, फलां का तर है, फलां का खुश्क है, फलां दवा काबिज है और फलां दस्त आवर है। तो इन खवास का मतलब यही होता है कि जब फलानी दवा को दूसरी दवाओं से अलग रखा जाए तो इसका मिजाज सर्द और फलां का गर्म है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि गर्म दवा सर्द दवा के साथ मिलाने के बाद भी उसका मिजाज गर्म ही रहेगा और सर्द को गर्म के साथ मखलूत करने के बाद भी सर्द ही रहेगा, बल्कि दो मुतजाद मिजाज की दवाओं को मिलाने के बाद दरमियानी और मोतदिल मिजाज पैदा होगा जो पहले से बिल्कुल जुदागाना मिजाज होगा। बिल्कुल इसी तरह जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुखूल जन्नत की बशारत सुनाई है, इसमें आपने कलमे तौहीद का मिजाज इसका खासा बयान फरमाया है और इसका ये मिजाज उसी वक्त जाहिर होगा जबकि मासियत से उसे महफूज रखा जाए, और जब इसमें मासियत को भी मिला दिया जाए तो फिर इसका वो पहला मिजाज नहीं रहेगा बल्कि मासियत की आमेजिश के बाद एक दूसरा मिजाज जाहिर होगा जो पहले मिजाज से बिल्कुल जुदागाना होगा। इसको आप यूं समझें जैसे पानी का जाती असर ठंडक है, मगर जब इसको आग पर रख दिया जाए तो वो गर्म हो जाता है और आग ही की तरह इसमें जलाने की खासियत पैदा हो जाती है और इस वक्त इसकी बरूदत दब जाती है बल्कि खत्म हो जाती है। लेकिन जब उसे आग से उतार लिया जाता है तो थोड़ी देर के बाद फिर से इसमें ठंडक लौट आती है, क्योंकि आग पर रहने की वजह से हरारत आर्जी थी, जाती और तबीई नहीं थी। बिल्कुल यही हाल ईमान का है। इसका असली और तबीई असर मोमिन को जन्नत में दाखिल करने और जहन्नम से रिहाई दिलाने का है। हाँ, जब इसमें मासी और जुनूब खारिज से मिल जाते हैं और मासी गालिब आ जाते हैं तो ईमान के असली और तबीई असर को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और मासी का असर गालिब होकर मोमिन आसी उस वक्त तक जहन्नम में पड़ा रहता है जब तक मासी का असर बाकी रहता है, और जब जहन्नम की आग मासियत की गंदगी और मासियत की नापाकी को जलाकर दूर कर देती है तो फिर ईमान का अपना जाती और तबीई असर जाहिर हो जाता है। लिहाजा मोमिन आसी को जहन्नम में दाखिल करने का मकसद गुनाह के खोट को दूर करना है। जैसे सोने चांदी के खोट को दूर करने के लिए सुनार इन दोनों को भट्टी में डाला करता है, जब मासियत की खोट को जहन्नम की आग जला देगी और ईमान खालिस बाकी रह जाएगा तो मोमिन का ईमान इसको जन्नत में पहुंचा देगा। और चूंकि काफिर मुशरिक की नजासत कितना नापाक है और कुफ्र व शिर्क की जात नापाक है और ऐने नजासत को अगर 7 समंदर से भी धोया जाए तो इसके पाक होने की कोई सूरत नहीं, लिहाजा जहन्नम में इनके जाने के बाद भी ये पाक नहीं होंगे। खुलासा ये निकला कि मुसलमानों की नजासत आर्जी है और काफिरों की कुफर की नजासत जाती, इसलिए काफिर सदा जहन्नम में ही रहेंगे और मुसलमानों की मासियत दूर करने के लिए जहन्नम में भेजा जाएगा और आर्जी नजासत दूर होने के बाद
پھر ایمان کا اپنا اصلی اور ذاتی اثر ظاہر ہوگا اور مومن کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو بادشاہ اپنے دربار میں طلب کرے اور وہ اپنے بدن پر نجاست لگا کر آئے تو شاہی دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس کو غسل خانے میں لے جا کر نجاست کو مل کر دھویا جاتا ہے، پھر شاہی جوڑا پہنا کر شاہی دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مومن عاصی کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کی معصیت کی گندگی کو جہنم میں داخل کر کے دھویا جائے گا اور صاف ستھرا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے کہ قاعدہ ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کلمہ توحید میں اللہ کی حاکمیت اور اس کے معبود برحق ہونے کا اقرار کیا گیا تو اب اس کے پورے لوازمات خود بخود آ جائیں گے۔ نماز، روزہ وغیرہ اعمال سب کلمہ توحید ہی کے لوازمات ہیں، لہذا کلمہ لا الہ الا اللہ اجمال ہے اور اسلامی اعمال اس کی تفصیل ہے۔ جس طرح کے بیج پورے درخت کی اصل ہے اور درخت کے تمام اجزاء، شاخ، پتے، پھل، پھول بیج ہی کے لوازمات ہیں، لہذا بیج کو ماننا گویا ان تمام چیزوں کو ماننا ہے۔ یا جس طرح مجلس نکاح میں نکاح خواہ زوج سے، خاوند سے ایجاب و قبول کرواتا ہے، بیوی کے نان و نفقہ اور سکنا وغیرہ کا تذکرہ نہیں آتا، مگر خاوند کے قبول ہی میں نان و نفقہ وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے کلمہ توحید کا اقرار اس کے تمام لوازمات کا اقرار سمجھا جائے گا۔ یہ جواب گزشتہ تمام جوابات سے عمدہ ہے اور اس میں تکلفات کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بقیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مارنے سے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر کسی قسم کے اعتراض مقصود نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ نو عمر مسلم حضرات میں غفلت اور تکاسل غالب ہے، اس لیے علاج بالضد کے طور پر بشارت کی بجائے خوف سے متعلق بات کہی جائے اور سر دست اس بشارت کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ واپس نہیں لوٹیں گے، اس لیے ڈانٹ کے طور پر ان کو مارا، اور پھر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کی مصلحت ذکر کی اور آپ کے ذہن میں بھی وہ مصلحت آ گئی تو آپ علیہ السلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ یہاں سے اس حدیث پاک سے متعلق مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، یعنی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، جیسے ابو نعیم نے، ابن حبان نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث پاک کے فوائد کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے صرف شہادتین کا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مستقیناً بہا قلبہ، دل کے ساتھ یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ بقیہ حدیث پاک میں جو بشارت کا تذکرہ ہے اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے گفتگو کر لی ہے، اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے اصحاب کے پاس بیٹھے تاکہ وہ حضرات اپنے سوالات کا جواب ان سے لے سکیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرات صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر گہرا تعلق تھا، کتنی محبت کا تعلق تھا کہ وہ گھبرا گئے اور خطرہ محسوس جب کیا تو آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ بھی فوائد کا تذکرہ ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کی ملکیت میں آدمی اس کی اجازت کے بغیر چلا جائے، لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ اس کی محبت ہی بڑھے گی، تو پھر بغیر اجازت کے بھی آدمی اس کی ملکیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کی اشیاء کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس چیز کا یقین ہو کہ یہ بات مالک کے اوپر شاق نہیں گزرے گی بلکہ اس کی محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ کیونکہ بعض لوگوں سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلانے نے میری یہ چیز استعمال کی ہے تو وہ بجائے شکوے کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ اگر کسی بڑے کے سامنے کوئی چھوٹا، کوئی تابع اس بڑے کے حکم کے خلاف کسی مصلحت کو ذکر کرتا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اگر واقعتاً اس میں مصلحت ہے تو اپنی بات سے رجوع کر لے، اور اگر مصلحت نہیں ہے تو تابع کو جو شبہ پیش آیا ہے اس کو دور کر دے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام جب اپنے کسی تابع کو بھیجے تو علامت کے طور پر اس کو کوئی نشانی دے دے تاکہ سننے والوں کا اطمینان اور بڑھ جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق 2 سوالات ہیں، ان کا جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔